انسان تھے اور اپنے کریکٹر اور نالج کے بیسز اپنی نبوت سے پہلے اسٹیبلش کر چکے ہیں. اب دیکھیں خدا کے نزدیک یہ کتنی ایک محبت والی بات ہے. اور یہ اپنی دوسری بات کی نا الہام والی. اب غور کیجیے سارا زمانہ جو ہے نا وہ ایجوکیشن سے نالج سے وزڈم سے بڑھتا ہوا شاید انٹیوشن تک پہنچ سکتا ہے. یہ ساری کی گروتھ جو ہے یہ ایک انٹرنل گروتھ بتا رہا ہے نا, لیکن مسلمان کا جو وزڈم ہے وہ شروع ہو رہا ہے ایکسٹرنل وزڈم سے, الہام سے. یہ انٹرنل گرو نہیں ہو رہا اور وہ اس سارے انٹیوشن کو ریشنل نہیں کر رہا, وہ اس کو نارمل لے رہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ خدا کی طرف سے مجھے خیال آئے اور پھر میں بیان کروں. اور سننے والا بھی اس کو کس قدر نارمیلسی میں سنتا ہے. ایک میں آخری بات آپ سے اور یہ جو علم کا سارا زمانہ ہے نا اس پہ میرے خیال میں جتنی امپورٹنس استاد کی ہے اتنی ایک کنٹینر کی بھی ہے کہ لینے والا جو ہے وہ قدر عاجز ہے. حسن بصری گئے رابعہ بصری کے پاس, ساری شب ان کے پاس گزاری. صبح لوگوں نے کہا کہ حسن بصری رابعہ کے پاس ساری رات بیٹھے رہے. اس نے کہا بالکل سچ کہا, اور کیسی عورت ہے, رات بھر اس نے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں مرد ہوں. اب یہ کون استاد کہہ رہا ہے اور اس زمانے میں وہ سیکھنے آ رہا ہے. یہ کنٹینر والا جو ایسپیکٹ ہے میرے خیال میں مسلمانوں کے اندر یہ بھی ایک بہت کنٹینر کا ایلیمنٹ بھی ہے, لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ہم استاد بھی تو اس لیول کے ہم اب نہیں رہے. پہلی بات میرا سوال جو بنیادی چیز تھی کہ کیا دنیا میں جہاں بھی علم آیا ہے مسلمانوں کا سب سے پہلا تو انہوں نے ترجمہ جو ہے دنیا کا پورا علم جو تھا وہ ہم لوگوں نے لا کے ترجمہ کر کے اکٹھا کیا اور اس کو گڈیری کی طرف چوز کے پھینک یہ تو منطقہ اور فلسفہ بگاڑتے ہو تمہاری تو حیثیت کوئی نہیں. ہم نے علم کو ترجمہ تک کرنا چھوڑ دیا ہے جو کبھی ہماری معراج ہوتی تھی کہ ہم پورے کا پورا علم جو ہے اپنی زبان کے اندر منتقل کریں. اس بات کی بات بالکل درست ہے. سب سے بڑا المیہ جو پچھلے 60-70 سال میں خاص طور پہ پاکستان بننے کے بعد ہوا ہے کہ ہماری اردو زبان گم گئی ہم سے. امت مسلمہ کی یہ تیسری بڑی زبان ہے. دنیا کی دوسری تیسری بڑی عربی زبان اس میں اسلامی لٹریچر ہمیں جو ملتا ہے, ہمارے جو تمام سابقہ علوم کی کتابیں عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں اور اس کے بعد اردو میں ان کا ترجمہ کسی حد تک ہو چکا ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو تمام پرانی کتابیں ہیں ان کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوا, لیکن کم از کم سوشل سائنسز اور دینی علوم کی تمام کتابیں بالکل ٹھیک. اگر آپ اردو زبان کو گم کر دیتے ہیں تو ہم اپنے 1400 سال کی تاریخ اپنے بچوں کے لیے گم کر دیتے ہیں, اور یہ بہت بڑا المیہ ہوا. جو ہیروز بنتے ہیں نا دماغ کے اندر وہ بہت بڑا المیہ ہو گیا ہمارے ساتھ. اور اگر ہم دوبارہ اپنی تہذیب کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اردو کو پہلے ریوائیو کرنا پڑے گا ایز اے فرسٹ اسٹیپ, اور اس کے بعد دوبارہ اس معاشرے میں عربی اور فارسی زبان کو داخل کرنا پڑے گا. ایک وجہ دیکھیں جب اردو آپ ریوائیو کریں گے اس کے ساتھ ہوگا کیا, جیسے دنیا پوری میں انگریزی پڑھنے والے لینگویج آف اوریجن ضرور پڑھتے ہیں, اسپینش اور لیٹن ضرور پڑھتے ہیں, ہمیں بھی فارسی اور عربی پڑھنی پڑے گی. اور یہ خود بخود ایک روحانی طور پر رابطہ شروع ہو جائے گا اپنے قرون اولا اور اسلاف کے ساتھ. جو رابطہ ہمارا ٹوٹ گیا, ہمیں تجھے اپنے اسلاف سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تو ثابت و سیارہ, وہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تو گفتار و کردار, تو ثابت و سیارہ. ہمیں اس نسبت کو جوڑنا ہے, اور یہ نسبت انگریزی کے تھرو, انگریزی کے راستے نہیں جڑتی. اس کو بعد انگریزی میں تو جو دیکھیں نا ہر مطلب میں اگر کسی کو کہوں گا نا کہ میں عشق کرتا ہوں تم سے تو میں بہت ہزار دفعہ شرماؤں گا, لیکن آئی لو یو تو اتنی آسانی سے اس ملک میں بولا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی سینٹیٹی وابستہ نہیں, کوئی جذبات وابستہ نہیں, کوئی ایکسپیرینس وابستہ نہیں. تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک بنیادی طور پہ انسان کے دماغ میں جتنے بھی خیال پیدا ہوں گے وہ لفظوں سے ہوں گے. اگر آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے تو آپ ایگزیکٹلی غور, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اورنگزیب کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہماری مائیں بہنیں نانیاں دادیاں جو ہیں وہ آپ کو فارسی میں شعر بھی سنا رہی ہیں, آپ کو کہانی بھی سنا رہی ہیں, آپ کو قرآن بھی پڑھا رہی ہیں. ہمارا ایک لٹریچر کا ایک لٹریسی کا ایک معیار ہے, کمال تھا. اس کے بعد ایک دم انگریزی آتی ہے, اور آج ہمارا ایک اور معیار. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ عربی زبان کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے نکال کے, کلچر سے نکال کے اپنے اوپر ایک نیتاً جبر کر دی بہت بڑا. اب لفظ اگر آپ غور کریں اردو فار اٹ کہ اردو ریوائیو ہونا چاہیے اور پھر وہ کنٹینیوشن میں پیچھے فارسی اور عربی کی طرف جائے گا. انگریزی کے اندر ایک گھوڑے کے لیے 3 یا 4 لفظ ہیں, اور عربی کے اندر گھوڑے کے لیے 70 سے زیادہ لفظ ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ جتنے آپ کے پاس الفاظ اپنا خیال بھی اسی قدر. عرب قوم ہے اس وقت, 21 ملک ہیں, جی سی سی آپریشن کونسل اور عرب لیگ ملک بنتے ہیں, ان ساروں نے عربی بولتے ہوئے بھی علم حاصل نہیں کر سکے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے جو محنت چھوڑی ہے, دیکھیں نا مراکش سے تیونس سے لے کے مسلمانوں کا کمال یہ ہے کہ لوگ اپنی ماں بولی بھول گئے.
عراق میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، مصر میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، شام میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، تیونس میں کبھی پارٹ آف دا عرب ورلڈ. بالکل لیکن سوال اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھول ہمیں کہاں سے ہوئی، بھول ہم نے کسی چیز کے اندر ہمارا پاؤں پھسلا. اب وہ پاؤں یہاں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاؤں پھسلا نہیں، ہمیں خاص طور پہ مجبور کیا گیا ڈائریکشن دی گئی. گورے نے، بالکل اور اس نے ہم سے وہ علم جو بیٹر جو کہتا ہے نا مکالے، کہ جب تک ہم ان سے ان کا پرانا نظام تعلیم چھین نہیں لیتے یہ قوم اس کو شکست نہیں دی جا اس کی آپ بڑی زندہ مثال آج دنیا میں ایران دیکھیں. جتنا انہوں نے انٹرنیشنل لٹریچر چھپتا ہے وہ فوراً اپنی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اس لیے ان کے انٹلیکٹ میں اور ہمارے انٹلیکٹ میں ایک بڑا واضح فرق ہے. آپ کی بات یہ بالکل جی. انہوں نے کمال تو یہی کیا ہے نا کہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری کتابیں جو ہیں پی ایچ ڈی تک. ہمیں آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ انگریزی میں تعلیم کیوں نہیں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں. کوئی آسٹریلیا سے نہیں کہتا، پرتگال سے نہیں کہتا، ناروے سے نہیں کہتا، اسپین سے نہیں کہتا، کن ملکوں سے نہیں کہتا، سارے اپنے ایک 50-50 لاکھ کے ملک ہیں. اصل میں صرف ایک چیز امت مسلمہ کے جو علم، اب یہ ہے کہ علم کے ایک سوال جو مجھے کہ اس علم کے حاصل کرنے کے لیے صاحب علم کی قیادت کی ضرورت ہے کہ نہیں. دیکھیے استاد اور مرشد کے بغیر کام نہیں ہے. میں اوور لازم ہے کہ ہمیں جب تک ایک فرق نہ ہو، خلافت نہ ہو ہمارے پاس، ایک اور قرآن کی طرف اوریجنل رجوع کرنے کی ضرورت ہے. قرآن اپنے اوریجنل عربی الفاظ میں موجزہ ہے جو کہ ہر دور کے لحاظ سے نئے مفہوم دے گا. جب تک پرانے ترجموں اور تفسیروں سے قرآن آج کے جدید دور میں، جسے اقبال کہتے ہیں کہ کبریت سے بجلی کا چراغ نہیں جلایا جا سکتا، تو اسی لیے جدید دور کے مطابق قرآن کی تشریح بھی قرآن ہی سے حکمت لے کر حضور کی سنت کے مطابق کرنی پڑے گی، اور اپنے وقت کے جدید جینیس افراد کو کرنی پڑے گی جیسے قرون اولیٰ میں ہوتا تھا. آپ آخری اس میں میرے خیال میں اس کے اوپر تو کوئی گنجائش بات کی ہے ہی نہیں کہ خلافت جو ہے اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی سلوشن نکلتا نہیں ہے. اور میرے خیال میں، اور یہ میں بات بڑی ادب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت آتا اب نظر بھی آتا ہے، اب کوئی اور سلوشن رہ ہی نہیں رہے. گیا. ناظرین، آج سے صرف 100 سال پہلے اس پوری دنیا کو حصوں میں تقسیم کیا گیا. اس پوری دنیا کے اندر 1920 میں لیگ آف نیشن میں ایک پاسپورٹ آیا، اور اس کے بعد 1926 میں ویزا کے قوانین بنے. اس دنیا کو ٹکڑوں میں، حصوں میں، نسلوں میں، رنگوں میں، علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا. آج 60 سال کے بعد وہ قومیں کہ جنہوں نے 100 سال جنگ لڑی تھی، انگلستان اور فرانس، وہ قومیں کہ جنہوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم لڑی تھی، جرمنی اور فرانس اور انگلینڈ، آج وہ ساری قومیں ایک پارلیمنٹ، ایک کرنسی، ایک کانسٹیٹیوشن اور ایک طرح کے نظام کے تحت منسلک ہو گئی ہیں. آج ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ دنیا نیشن سٹیٹس کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا اکٹھے مل کے رہنے کی دنیا ہے، علم کی جستجو کی دنیا ہے، اور یہ ارض للہ ہے، اللہ کی ایک کائنات ہے. ایک ہی آدم سے یہ انسان پیدا ہوا ہے. ہمارا حل صرف اور صرف ایک مسلم امہ کا ہے. یہ تمام ریسورسز علم پر، ترقی پر، ترقی پر خرچ، تمام ریسورسز امت مسلمہ کی فلاح پر، بڑی بڑی تعمیرات، اسکائی سیپرز، بلڈنگز، بڑے بڑے شہر اور تعیش پہ خرچ. مسلمان نے تعیش کا راستہ اختیار کیا، علم کا راستہ گم ہو گیا. تعیش کا راستہ چھوڑ دے گا، علم خود دروازے پر دستک دے گا. اجازت دیجیے.